الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے متعلق قرآن کریم میں جتنی باتیں بھی بیان کی ہیں ان میں سب سے بڑا جملہ یہ فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لوگوں، اللہ کے نزدیک جس چیز کا نام دین ہے وہ اسلام ہے، اور بس۔ ایک جگہ فرمایا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور جو شخص بھی ہمارے پاس آئے گا اور وہ چاہتا ہے کہ کسی اور دین کو لے کر آئے اسلام کے خلاف، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے۔ یہ تفسیر ہے اس بات کی کہ اس شخص کی دلی خواہش کیا تھی۔ کسی انسان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ کاش میں مسلمان ہونے کی بجائے اگر اس وقت عیسائی ہوتا اور عیسائیوں کے کسی ملک میں بس رہا ہوتا، اور اسلام میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں یا اللہ میں یہ بری باتیں ہیں تو ہم جانتے نہیں، نکاح پڑھا دیں گے، مر گیا تو جنازہ پڑھ لیں گے، مغفرت کی دعا بھی مانگیں گے، مگر در حقیقت وہ جو اسلام اور دین اللہ کے پاس لے کر جا رہا ہے وہ اصل دین نہیں ہے، اس کی خواہش کچھ اور ہے۔ وہ اللہ کے نزدیک کافر ہے، چاہے وہ رسماً کتنا بھی اسلام پہ ہو۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہتا ہے اس کی کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے سامنے یہ بات کہتے رہو کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ ہی کے لیے اسلام کے ساتھ وابستہ ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اسلام ہے کیا؟ تو آپ نے مختلف جگہوں پہ مختلف جوابات ارشاد فرمائے۔ کہیں فرمایا کہ اسلام یہ پوری زندگی میں اللہ کی وحی کو نافذ کرنے کا نام ہے، یعنی مفہوم اس کا یہ نکلتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ اسلام میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر قائم کرنا۔ پھر ایک مرتبہ کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر سواری کے ساتھ جو لوگ بھی چل رہے تھے ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اس کے محلے میں آئے، اس کے گھر جناب والا تشریف فرما ہوں۔ اور آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ نے اس اونٹنی کو سمجھا دیا ہے کہ مدینہ منورہ میں وہ کہاں جائے گی، اس لیے تم ایسے نہ کرو کہ اونٹنی کو اپنے گھر کی راہ دکھاؤ، اللہ نے اسے بتا دیا ہے۔ اور جا کر بیٹھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر، اور آپ نے اٹھانے کی کوشش کی
لیکن وہ جم گئی. تو وہ جو چیز اس اونٹنی کو اللہ نے بتا دی تھی وہ پوری ہو گئی. اس لیے اسلام دیکھا جائے تو وہ پورے کا پورا اسلام طہارت ہے، پاکیزگی ہے. یہ بھی ایک تشریح کی گئی ہے. اور بہت سے لوگوں نے لکھا کہ اسلام اگر کوئی شخص چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تطہیر پہ آئے، پاکیزگی پہ آئے. اسلام ہر اعتبار سے گندگی سے دور خود بھی اور اپنے چاہنے والوں کو، ماننے والوں کو منع کیا ہے ایسی حرکات سے جن سے گندگی کا اظہار ہوتا ہے. اس لیے آدمی جب پاک ہوتا ہے، آدمی کی روح جب پاک ہوتی ہے تو وہ ہر اس فعل سے بچتا ہے جو فعل اسے گندگی کی طرف لے جائے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت راشدہ میں، اور بعض یہ تو بہت عرصے تک چلتا رہا، عباسی خلفاء نے خاص طور پہ جو شہر کی حدود ہوا کرتی تھیں ایک فصیل اور چار دیواری کھینچ دیتے تھے. لاہور دیکھ لیں، بھاٹی دروازہ ہے، یہ فلاں دروازہ ہے، یہ دلی دروازہ ہے، دلی گیٹ ہے. دہلی کو دیکھ لیں تو وہ لمبی چوڑی فصیلیں اٹھا دیتے تھے تاکہ باہر والے اندر نہ آئے اور اندر والے باہر نہ جائیں. شریعت نے اور اللہ نے یہ مزاج بتایا ہے، جو اس مزاج سے ہٹے گا قوم یا فرد وہ ضرور دنیا کو برباد کرے گا، خود بھی اور دوسروں کو. دفاع مرد کے ذمے لگایا ہے کہ جو چیزیں تمہاری ملکیت میں ہیں تم نے دفاع کرنا ہے. بچے تمہارے ہیں اور ان کی حفاظت کوئی اور کرے، یہ کیا بات؟ بیوی تمہاری ہے اور حفاظت کوئی اور کرے، وہ کیوں؟ اسی لیے ایک آدمی نے آ کے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، میری بیوی جو ہے لا یرد ید لامس، کسی ہاتھ چھونے والے کو مایوس نہیں کرتی. یہ کنایا تھا اس سے کہ اس کا کردار کیسا ہے. تو آپ نے فرمایا، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے اتنی شدید، اس لڑکے نے کہا محبت ہے، میں اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا. فرمایا فم سکھا، پھر اس کی حفاظت بھی کرو. محبت ہے، نکاح ہے، اب اس کی حفاظت بھی کرو. اس کا اللہ کے رسول میں یہ کر نہیں سکتا. فرمایا طلقھا، پھر سے آزاد کر دو، یہ نکاح کی بندش توڑ دو. اور اسی طرح مرد کے ذمے لگایا کہ تم حفاظت بھی کرو گے اور تم کماؤ گے بھی. اسی لیے اللہ حق مہر کے متعلق فرماتا ہے کہ وَبِمَا أَنفَقُوا، اور اس لیے بھی مرد کو بڑا بنایا ہے کہ وہ پیسہ خرچ کرتا ہے، حق مہر میں بھی خرچ کرتا ہے اور گھر بھی لا کے دیتا ہے. اور عورت کے ذمے خدا نے نجی زندگی لگائی ہے، کیا پکے گا گھر میں، کیا ہوگا، کون آئے گا کون نہیں آئے گا. اس میں اگرچہ شوہر کو بھی دخل ہے، مگر اصلاً عورت ہے کہ وہ کہتی ہے یہ رنگ خرید لیں، اس رنگ کو ایسے کر دیں، اس بچی کا رشتہ وہاں وغیرہ وغیرہ. ان سب چیزوں میں عورت کو اختیار دیا ہے کہ یہ تمہارا دائرہ کار ہے. اب جو بھی قوم یا فرد اس کو پلٹائے گا کہ کمائی تم کرو اور گھر کو میں سنبھال لوں،
اور تم اپنی حفاظت کے لیے پستول رکھ کے جایا کرو اور میری بھی حفاظت کرنا، کوئی چور آ جائے تو میں کیا کروں گا؟ یہ سب چیزیں منع ہیں۔ بتا دیا کہ اس کا یہ کام ہے اور اس کا یہ کام، اور طہارت کا بتا دیا کہ اسلام پاکیزگی کا نام ہے، اور پھر اسے تقسیم بھی کیا ہے اور کہا دیکھو سب سے پہلے جو طہارت اور پاکیزگی مطلوب ہے وہ عقیدہ ہے، کیونکہ عقیدے کا اثر انسان کی طبیعت پر پڑتا ہے۔ اتنے خلفاء رضی اللہ عنہم پاک اور صاف تھے کہ کسی مسلمان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ مچھلی کی دکان مارکیٹ میں کھولے۔ شہروں کے شہر مچھلی نہیں بکنے دیتے تھے۔ کسی کو اجازت نہیں تھی کہ لکڑی کا ٹال شہر میں بنائے، نہ، سرکاری حکم یہ تھا۔ اور کسی کو اجازت نہیں تھی کہ 11-12 فٹ سے کم چمنی رکھے۔ وہ کہتے تھے چمنی اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ تم اس کے نیچے کوئلے رکھتے ہو، آگ چلاتے ہو اور دھواں باہر کو نکل جاتا ہے۔ اگر چمنی 7-8 فٹ کی ہوگی تو وہ دھواں ہوا کو خراب کرے گا، سانس کے قابل ہوا نہیں رہے گی، بیماریاں پیدا ہوں گی۔ خبردار جو 11-12 فٹ سے کم۔ یہ جتنی ترقی کے دعوے اب اقوام کرتے ہیں، ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ تو ہمارے گھر کے پہلے ہی شروع سے ہی رہا، ہمیشہ چمنی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا کہ حضرت میرے پڑوسی نے گھر بنایا ہے، قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں چلا گیا اور کہا حضرت وہ جب آگ جلاتا ہے تو ہمیں سانس لینے میں دقت ہوتی ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے پیغام بھجوایا، اس سے کوئی پرواہ نہیں کی کہ قاضی ہیں نا، چیف جسٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلی مرتبہ خود تشریف لے گئے، پولیس کو ساتھ لیا اور فرمایا توڑو اس کے گھر کو۔ اسے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ چمنی اس حد سے نیچے کی نہیں بنے گی، لوگوں کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، دشواری، اور فضا ساری خراب کر دیتے ہو۔ مچھلی کی دکان نہیں کھولنے دیتے تھے، کہتے تھے شہر سے باہر جاؤ اور مچھلی کی دکان کھولو۔ پھر انہوں نے کہا حضرت مچھلی کی دکان کھولیں اور دروازے اگر بند کرتے ہیں تو گرمی کی وجہ سے مچھلی کے ذائقے پر فرق پڑتا ہے، تو کھول دیں تو کیسے؟ خلافت نے کہا کہ شیشے کے دروازے لگا لو، جانے آنے والے کو پتہ ہو کہ اندر مچھلی بک رہی ہے، مگر خبردار جو اس کی بو کہیں فضا میں آئی ایسے نہ ہو کہ فٹ پاتھ پر چلنے والے لوگ اس میں دقت محسوس کریں۔ لکڑی، وہ کہتے تھے لکڑی بیچتے اور سکلے ہماری گلیوں اور ہمارے سڑکوں پر ہوتے ہیں تو یہ گندی ہو جاتی ہیں، میلی ہو جاتی ہیں۔ حکم دیا کہ جو بھی لکڑی بیچے وہ اپنے پاس تھیلا رکھے گا، 1 سیر 10 سیر جتنا بھی، مختلف تھیلے، اور جو آدمی لکڑی خریدے گا اس میں ڈال کے، اور اس کے ساتھ ڈوری لگی ہوئی ہے، اس ڈوری سے باندھ کے کس کے اپنی سواری پہ رکھ کے لائے گا اور اپنے گھر میں لے جائے گا، گھر سے پہلے اس کو نہیں کھول سکتا۔ فرماتے تھے سکلے زمین پہ گرتے ہیں کتنی بھدی لگتی ہے۔ اسی لیے خلافت میں کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو تھوک سکے۔ راستے میں تھوکنا یہ قابل تعزیر جرم تھا۔ خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا برا منایا، تھوک ایک جگہ دیکھا، اور ہمارے ہاں انٹرنیشنل لیول کے لیڈرز کرکٹ کھیل رہے ہیں، یہ کھیل رہے ہیں، یہ مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں، ویڈیوز میں دیکھیں جاتے جاتے ہلکا سا تھوک دیا۔
تھا جو ناخوب، بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ یہ طہارت ہے، یہ پاکیزگی ہے۔ یہ تو اب ہو گیا ہے کہ واش رومز مسجد کے ساتھ بنتے ہیں، ایسے نہیں تھا، دور بناتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بقی کے علاوہ کوئی جگہ نہیں تھی، ہمیں جنت البقیع میں جانا پڑتا تھا۔ وہ تو پھر بعد میں سارے ہی قبرستان بن گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے بنوایا تھا۔ یہ سب طہارت ہے، سب پاکیزگی ہے۔ اس پاکیزگی میں پہلی چیز جسے خدا مانتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے، وہ اعتقاد کی تطہیر ہے کہ عقیدہ صاف ہونا چاہیے۔ عقیدے میں تشقیق نہیں ہوتی، یہ مانتا ہوں اور یہ نہیں مانتا، نہ، کچھ بھی نہیں، بس ماننا ہے مانو، نہیں ماننا نہ مانو، ایک کا انکار کرو سب کا انکار۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ کہتے ہیں کہ نؤمن ببعض و نکفر ببعض، ہم عقیدے میں کچھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں۔ اللہ کا اتنا کہہ دینا بھی کافی تھا کہ یہ کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے لوگوں کی ذہنی پاکیزگی کے لیے فرما دیا کہ حقا، بالکل کھلے بندو، خالص کافر ہیں۔ اللہ کی توحید میں شرک کی گندگی نہیں چاہیے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور وحی میں نہ تو یہ گندگی چاہیے کہ اس کا اجرا ہے، وہ جاری ہے، وہ قیامت تک کسی کو بھی مل سکتی ہے، والعیاذ باللہ۔ اور نہ ہی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں عقل وہی پر غالب آتی ہے، نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ ہمیشہ اسلام میں حکمتیں، یہ چیزیں تلاش کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بہت سی چیزیں ملیں گی اور بہت سی نہیں بھی ملیں گی۔ اللہ نے حاکم اور شہنشاہ ہونے کی وجہ سے بسا اوقات ایک بات کہی ہے، کوئی علت نہیں ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، ہم نے حرام قرار دیا ہے تمہارے نکاح اپنی ماؤں سے اور بہنوں سے اور بیٹی اور فلاں اور فلاں اور فلاں۔ سوال یہ اٹھا کہ اللہ کے رسول جو اولادیں ہو گئی ہیں ان حرام رشتوں سے، اب کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا الا ما قد سلف، ہاں جو ہو گیا سو ہو گیا، بس اس کو اب بولنا نہیں ہے، چھوڑو۔ اب کوئی پوچھے حکمت کیا ہے تو بیٹھے رہو، پھر اس کا کھوج لگانے کوئی حکمت نہیں ملتی، اس لیے کہ اسلام کہتا ہے رشتے یا دودھ بناتا ہے یا خون بناتا ہے، ان دو کے علاوہ رشتے نہیں قائم ہوتے۔ عبادات میں اعتقاد کے بعد عبادات میں تطہیر ہے، عقائد میں تطہیر کا بتایا اور کہا پاک رکھنا ہے اپنے عقیدے کو۔ اب یہ جو عقل غالب آتی ہے اور خدا کے کہے کہ مقابل آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اس کا بھی حل ہے، ایسے نہیں ہے کہ اس کا حل نہیں ہے، مگر یہ چیز کہ وہ خدا کے دین کو منہدم قرار دے اور خدا کا دین اور عقیدہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا اس کے مقابلے میں پٹ جائے، ایسے نہیں ہے۔ جو چیز عقل میں نہیں آتی شریعت کی، یہ نہیں ہے کہ وہ عقل کے خلاف ہے، وہ عقل سے ماورا ہے، وہ اس درجے کی چیز ہے کہ انسانی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ میٹا فزکس سب مانتے ہیں، سب اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اس کی زبردست مثال جو ہر آدمی کے گھر میں گزرتی ہے،
وہ بچہ، وہ جنین، وہ جس نے پیدا بھی کئی مہینے کے بعد ہونا ہے، ان ساری چیزوں کو سنتا ہے اور اس کی روح سمجھتی ہے کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اسی لیے حکما منع کرتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی بچی امید سے ہو، لڑائی، شور شرابہ بالکل اس کے سامنے نہیں ہونا چاہیے، ورنہ بچہ جب دنیا میں آئے گا تو یہ اثرات وہیں سے لے کر آئے گا۔ یہ لوگ کرتے تھے یونانی، کہ جب اس کیفیت میں کوئی آ جاتی تھی تو کمرے میں بھیج دیتے تھے، بڑے بڑے لوگوں کی تصویریں لگا دیتے تھے، سقراط کی، بقراط کی، ارشمیدس کی، فیثاغورس کی۔ یہ جتنا یونانی فلسفہ تھا، جب تک شرک قائم نہ ہو، ثابت نہ ہو کہ وہ کرتے تھے، اب تک تو ثابت نہیں ہوا۔ یہ بہت بڑے لوگ تھے۔ یہ فیثاغورس کسی سے ملتا نہیں تھا، کہتا تھا 40 دن روزے رکھ کے آؤ، پھر تمہاری تصویر کھینچی جائے گی، مصور بنائے گا، پھر میں دیکھوں گا، پھر میں اندازہ کروں گا کہ تمہارا مزاج کیا ہے، پھر میں مل سکوں گا یا نہیں مل سکوں۔ وہ بتاتے تھے کہ ایک جملہ کوئی کہہ جائے گا، میں ذہنی کیفیت مصیبت میں مبتلا رہوں گا، میں نہیں ملتا۔ اور یہ بڑی بڑی تصاویر اس خاتون کے کمرے میں لٹک رہی ہیں، وہ دیکھ رہی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ جو بچہ اس میں دنیا میں آئے وہ ان جیسا عظیم آدمی بنے۔ اس لیے جہاں بھی ملاوٹ ہے اس کو ہٹا دیا ہے۔ اسی طرح تقدیر ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے۔ شریعت نے 2 لفظوں میں اس مسئلے کو حل کر دیا اور کہا اپنا اختیار بھرپور استعمال کرنا ہے اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ بس صرف یہ دیکھو کہ تم نے اپنے اختیار میں ہونے والی چیزوں میں کوئی کمی تو نہیں کی۔ ایک جبر اللہ کا ہے، اللہ کا جبر یہ ہے کہ اب بارش ہو رہی ہے، زور لگا لو جو سورج نکل سکے۔ اللہ کا جبر یہ ہے کہ زلزلہ آ جائے۔ اللہ کا جبر یہ ہے کہ وہ اپنے چاروں عناصر میں سے کسی عنصر کو ساکت کر دے۔ چھٹی چیز اپنے وزن کے باوجود ڈوب نہ سکے، ہوا چلنے کے باوجود ایک پتے کو درخت سے نہ توڑ سکے، آگ میں ڈالا جائے اور آگ اسے جلائی ہی نہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ کے قبضے میں، اور اللہ نے انہیں اپنے قبضے میں اس طرح سے رکھا ہوا ہے اور ہے اس کے قبضے میں۔ وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ مالک ہے۔ اس کا جبر کون چیلنج کر سکتا ہے؟ اور ایک جبر ہے انسانوں کا۔ یہ تعلیم دی کہ انسان کے جبر سے جب ظلم پیدا ہو تو کھڑے ہو جانا ہے۔ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کا ظلم برداشت کرے۔ جبر کی تعلیم دی کہ مر جاؤ مگر ظلم کے سامنے نہیں جھکنا۔ اسی لیے آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کہتا ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کو قتل کیا، فاستخف قومہ، اپنی قوم کو ڈرایا کہ اگر کچھ ایسی گڑبڑ کی نا، مسنگ پرسن، قتل، غارت گری۔ اللہ نے فرمایا قوم اس کے ظلم کے سامنے کھڑی نہ ہوئی۔ اب یہ نہیں کہا یہاں اس آیت میں کہ فرعون بڑا برا تھا، فرمایا
کہ یہ قوم ہی ایسی نالائق تھی، یہ فاسق تھے، یہ ہمارے نافرمان تھے، ہم نے جب حکم دیا تھا کہ ظلم کے خلاف بولنا ہے کیوں نہیں بولے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی شہر میں چور کا ہاتھ کاٹ دو، اللہ کی اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ 40 دن تک پورے شہر میں ایک صغیرہ گناہ بھی نہ کیا جائے تو جتنی اس وقت رحمت ہوگی اس سے بڑھ کے ایک حد کے نفاذ پہ۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام کو حدود سے ہی شروع کرنا ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جہاں سے اسلام کو شروع کیا جا سکتا ہے۔ متشدد اور جبر اور لوگوں پر ظلم کر کے ان پر دین نافذ کرنے کی مہم، خدا اس سے بھی بچائے۔ اس لیے اللہ نے بتایا ہے کہ اس کا جبر ہے وہ تمہیں قبول کرنا ہی ہے، اور اس کے بعد اختیار ہے سارا تمہارا ہی۔ رات تھی تو شب آفریدی چراغ آفریدم، اللہ تو نے رات بنائی تھی، ہم نے بھی آگے سے ایک چراغ اور روشنی پیدا کی تاکہ اس اندھیرے کی ظلمت کا علاج کیا جائے، یہ دور ہو، اور میں انسان ہوں، میں انسان اپنے لیے اپنی مرضی کے مطابق ایک دنیا بناؤں۔ علامہ اقبال نے اس میں بہت اچھا لکھا ہے، یہ اختیار دیا ہے، اپنا کام کرو، اور جہاں اس کا رزلٹ آنا ہے وہاں ہماری تقدیر ہے، بس وہاں جبر ہے۔ وہ جبر کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ تم جانتے نہیں کہ اس کی خواہش، جو تمہاری خواہش ہے اس کے مرضی کے مطابق اگر رزلٹ دینے لگیں تو یہ کائنات نہ چلے۔ اسی لیے فرمایا کہ خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر یہ بچہ زندہ رہ جاتا طغیانم و کفرا، اپنے ماں باپ کو کافر بنا دیتا۔ اللہ نے کہا اس کا سلسلہ ہی ختم کر دو، اسے قتل کر۔ اس لیے عقیدہ وہ خالص ہے، 3 چیزیں بالکل پاک، اور دوسری چیز دے دی کہ دیکھو جسمانی طہارت چاہیے، اور تیسری چیز دے دی اور کا اخلاقیات میں طہارت چاہیے۔ جسم ان چیزوں سے پرورش پائے گا جو درندگی نہ رکھتے ہوں، اس لیے کہ تم بھی وہی کھاؤ اور درندے بھی وہی کھائیں، تم انسان نہیں رہوگے، تم درندے بن جاؤ۔ اسی لیے منع فرمایا کہ جو جانور درندے ہیں ان کی مجلس میں نہیں رہنا، مجلس تو درکنار، کہ کوئی شیر پال لے، چیتا پال لے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ دیکھو شیر کی کھال پہ نہیں بیٹھنا، چیتے کی کھال پہ نہیں بیٹھنا، کتے کی کھال پہ نہیں بیٹھنا، اس لیے کہ اس پہ درندگی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ ٹریول کرتی ہے انسان کی روح کی طرف۔ اور اسی لیے صوفیہ کہتے تھے کہ بھیڑ کی کھال پہ بیٹھے، کیونکہ اس میں عاجزی یا جو سادگی پائی جاتی ہے، وہ کہتے تھے وہ بھی ٹریول کرتی۔ اسی لیے صوفیہ ہندوستان آپ چلے جائیں، کوئی بڑا تیرتھ، کوئی بڑا مندر ایسا نہیں ہے جس کے راستے میں کوئی نہ کوئی صوفی نہ بیٹھ گیا۔ خود حضرت شیخ عبدالقادر، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ، کہ ہندو اپنے تیرتھ پہ مندروں میں آتے جاتے تھے، اور صوفیہ نے اس راز کو پا لیا تھا کہ اللہ نے ہمیں سور کے گوشت سے منع کیا ہے کیونکہ ہم روح کو داغدار کر دیں گے، تو کیوں نہ راستے میں جب یہ ہندو آ جا رہے ہوں ہم حلال گوشت کا انتظام کریں، آخر گائے کا گوشت 2-4 بوٹی کھا لے گا تو کچھ تو اثر پڑے گا۔ یہ حکمت۔ تو طہارت عقیدے کی، اور طہارت خوراک کی، اور تیسری طہارت جسم کی، عقیدے کی، جسم کی اور اخلاقیات کی۔
یہ 3 طہارتیں، یہ 3 پاکیزگیاں جس آدمی میں جمع ہو جائیں وہ پکا مومن اور پکا مسلمان۔ اور ان تینوں پاکیزگیوں میں سے جس میں کمی ہوگی پھر خدا نپٹ لے گا۔ اگر عقیدے میں ہے تو خدا دیکھے گا کتنی عقیدے میں ہے اور کتنی نہیں ہے، اسے سزا ملے گی۔ جسمانی طہارت میں اس انسان کی یہ پاکیزگی اپنی ذات تک محدود ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اپنی ذات سے ہٹ کے اپنی طہارت اور پاکیزگی کی بنا پر دوسروں کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے، بالکل غلط ہے۔ اور اخلاقیات اگر اچھے نہیں ہیں تو یہ کسی تھانے اور کسی قاضی کی یہ باتیں نہیں ہیں کہ جا کے کہے میرے دوست نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے۔ یہ ڈائریکٹ اللہ کے ہاں چالان کٹتے رہتے ہیں کہ اچھا یہ جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، اب اسے سزا ملے گی، پھر یا وہ جہنم میں دے دے گا اور یہاں پھر جو اس کا قاعدہ طریقہ ہے اس کے مطابق کرے گا۔ مگر یہ تینوں طہارتیں اختیار کرنی ہیں، عقیدے کی اور اخلاقیات کی اور انسانی جسم کی۔ انشاءاللہ آئندہ پھر بات